حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہاشمی اور امویوں میں جو رکابت پیدا ہوئی اس کا نتیجہ بحسب ظاہر حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی خلافت کا دستبردار ہو جانے پر یہ نکلا کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم پر مکمل طور پر غلبہ پا لیا اور بازی لے گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی مارکہ آرائیوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بنو امیہ میں چلے جانا بنو ہاشم کی ایک ناکامی تھی، اور وہ خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھے اور وہ جلد طاقت کے استعمال پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا اور ولی عہدی کی بدعت کا ایجاد ہونا بنو امیہ کے لیے بے حد مضر اور ضرر رساں تھا اور ان کی کمزوری کا سامان تھا، لہٰذا حضرت حسین نے جرأت سے کام لیا اور اپنے ہمدردوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ امیر معاویہ کے کمزور جانشین یزید اور یزید کے غلط اہلکار ابن زیاد نے اپنے اعمال نامناسب سے بنو ہاشم کی ہمتوں کو ہمیشہ کے لیے پست تو کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی بنو امیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچا کر عام لوگوں کو بنو امیہ کی مخالفت کے اظہار پر دلیر کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ابن زبیر کا واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ پیش آیا تو حکومت بنو امیہ کا تاجدار ایک زبردست شخص تھا، اس لیے وہ حکومت بنو امیہ کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہ صرف اقتدار رفتہ ہی قائم کر سکا بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو مرعوب اور خوف زدہ بنا دیا۔ اب ہاشمیوں کے لیے تلوار کے استعمال اور طاقت کے اظہار کا کوئی موقع باقی نہ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے جوش انتقام کے لیے ایک دوسرا اور مختلف راستہ اختیار کیا اور ان کارروائیوں سے فائدہ اٹھایا جو عبداللہ بن سبا اور اس کے اتباع کی وہ دیکھ چکے تھے، اور جس کے سبب وہ جنگ صفین اور جنگ ازرج میں ناکام رہ چکے تھے۔ ہاشمیوں میں صرف دو ہی گھرانے سردار اور مقتدی تصور کیے جاتے تھے، ایک گھرانہ تو حضرت علی کی اولاد اور دوسرا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد تھا۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، اور حضرت عباس آپ کے چچا تھے۔ یہ دونوں گھرانے ہی اہل بیت نبوی میں شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کی عظمت اور سیادت سب کو تسلیم تھی۔ حضرت علی کو چونکہ بنو امیہ کے مقابلے میں براہ راست مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا، اس لیے علویوں میں عباسیوں کی نسبت زیادہ جوش تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے سبب علویوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوش تھا اور وہ زیادہ درپے انتقام تھے۔ علویوں میں دو گروہ تھے، ایک وہ جو حسین کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے اور ایک وہ جو محمد بن الحنفیہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار مانتے تھے، اور تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا۔ سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حسینیوں کا تھا، کیونکہ وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں کو زیادہ ہمدردی حاصل تھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد ہونے کے سبب زیادہ مکرم اور محبوب سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بعد دوسرا گروہ محمد بن الحنفیہ کا تھا اور اس کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا۔ بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک تو وہ تھے جو زید بن علی بن حسین کے طرفدار تھے اور وہ زیدی کہلاتے تھے، دوسرے وہ جنہوں نے اسماعیل بن جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ اسماعیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مذکورہ بالا تینوں گروہ بنو امیہ کے مخالف اور تینوں مل کر اہل بیت کے ہوا خواہ کہلاتے تھے۔ محمد بن الحنفیہ کی کوششوں اور مختار کی کوفہ میں کارروائیوں کا ذکر ہمارے معاویہ سے مروان تک سیریز میں ہو چکا ہے، اب ہم زید بن علی بن حسین کا مختصر ذکر یہاں پر بیان کریں گے۔ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ عمر بن یوسف ثقفی کو حشام بن عبد الملک نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کے عہد امارت یعنی سن 122 ہجری میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی، اور مذکورہ اسباب کی بنا پر چونکہ بنو امیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیابی ہوئی، اور شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر 15,000 لوگوں نے بیعت کی۔ امام ابو حنیفہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے۔ جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زید بن علی نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کوفہ میں خروج کیا اور یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی۔ مارکہ آرائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علی اور مصعب بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ جب تلوار چلانے اور مردانگی کے
جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ طالب علمانہ کج بحثی شروع کی۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اعظم اور حضرت عمر فاروق کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حقدار آپ ہی کے خاندان والے ہیں اور ان دونوں کے خلافت پر قابض ہو جانے سے وہ ناراض نہ ہوئے، تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فسخ کر کے چل دیے اور زید بن علی نے ان کو رافضی کا خطاب دیا۔ صرف 220 آدمی زید بن علی کے ساتھ رہ گئے۔ ان مٹھی بھر آدمیوں سے زید بن علی نے یوسف ثقفی کو کئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا اور غرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کر اپنی حمایت کے لیے بلاتے، مگر کوئی نہیں نکلتا۔ آخر کئی مرتبہ گورنر عراق کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہوئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا جس کے صدمے سے جان بر نہ ہو سکے۔ یوسف بن عمر ثقفی نے ان کا سر کٹوا کر حشام بن عبد الملک کے پاس دمشق بھجوا دیا۔ زید بن علی کے صاحب زادے یحییٰ بن زید اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اول نینوا کی طرف جا کر روپوش ہوئے اور پھر موقع پا کر خراسان چلے گئے۔ زید بن علی کی یہ کوشش عجلت اور ناعاقبت اندیشی کے سبب ناکام رہی، لیکن اس سے عباسیوں نے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی اور ان کو زیادہ احتیاط برتنے اور دور اندیشی سے کام لینے کی ترغیب ہوئی، اور وہ اس بات کا بھی صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ ملک میں بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی اب کیا کیفیت ہے۔ زید بن علی کی وفات نے اور بھی لوگوں کی ہمدردی کو بنو ہاشم کی طرف مائل کر دیا، کیونکہ حشام بن عبد الملک نے زید بن علی کے کٹے ہوئے سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا اور یوسف ثقفی نے زید بن علی کے ہمراہیوں کی لاشوں کو کوفہ میں سولی پر لٹکا دیا، جو برسوں وہاں لٹکتی اور لوگوں کو بنو امیہ سے متنفر اور بنو ہاشم کا ہمدرد بناتی رہیں۔ علویوں کو جب کبھی ذرا سا موقع ملا انہوں نے خروج میں تعامل نہیں کیا، مگر اکثر ناکام رہے۔ علویوں کی ان کارروائیوں اور ان کے انجام سے عباسی نصیحت اور عبرت حاصل کرتے رہے اور انہوں نے بنو امیہ کے خلاف اپنی کوششوں کو بڑی احتیاط اور معال اندیشی کے ساتھ جاری رکھا۔ ان تینوں گروہوں نے اپنے لیے ایک ہی راہ عمل تجویز کی اور پوشیدہ طور پر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا اور مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لی تاکہ بنو امیہ کے مقابلے اور مقاتلے کے قابل طاقت فراہم ہو جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مشنری ملکوں میں پھیلا دیے، جو نہایت مخفی طریقوں سے اہل بیت کی محبت کا واعظ کہتے اور بنو امیہ کی حکومت کے عیوب و نقائص لوگوں کو سمجھاتے اور خلافت و حکومت کا حقدار اہل بیت ہی کو بتاتے تھے۔ یہ خفیہ اشاعتی کام بڑی احتیاط اور بڑے عزم و حزم کے ساتھ شروع کیا گیا۔ اس کی ابتدا عبد الملک بن مروان ہی کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی اور تینوں گروہوں کو ایک دوسرے کی سرگرمیوں کا علم تھا، لیکن چونکہ تینوں کا دشمن ایک ہی تھا اس لیے ان تینوں گروہوں کے آپس میں کوئی رقابت نہ تھی اور ایک دوسرے کے راز کی اطلاع ہو جانے پر پوشیدہ رکھنے اور افشا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کے کارندے اور نقیب اگرچہ جدا جدا تھے، لیکن تبلیغ کے لیے ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی تھی جن سے دوسرے گروہ کے ساتھ تصادم نہ آئے۔ مثلاً بجائے اس کے کہ حضرت عباس یا محمد بن الحنفیہ یا امام زین العابدین کی فضیلت بیان کی جائے، صرف اہل بیت کا ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے تھے، بلکہ بنو امیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ ہمدردی اور اعانت کا برتاؤ جائز سمجھتے تھے، کیونکہ خارجی بھی شروع ہی سے بنو امیہ کو کافر کہتے تھے اور ان کے خلاف کوششوں میں مصروف تھے۔ حالانکہ خارجی جس طرح خلافت بنو امیہ کے دشمن تھے، اسی طرح حضرت علی اور ان کی اولاد کے بھی مخالف تھے۔ اس خفیہ اشاعت کے کاموں میں علویوں سے بار بار جلد بازی کا ارتکاب ہوا اور وہ زیادہ خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام نہ دے سکے، لہٰذا خلفائے بنو امیہ کو علویوں کی کارروائیوں اور سازشوں کا علم ہوتا رہا اور ان کے خلاف انسدادی کارروائیوں کا موقع بھی پاتے رہے، لیکن عباسیوں کی سازش سے خلفائے بنو امیہ آخر تک بے خبر رہے، اس لیے عباسی علویوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کر سکے۔ عباسیوں نے علاوہ مذکورہ بالا تدابیر کے ایک اور احتیاط یہ بھی کی کہ اپنا مرکز مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کو نہیں بنایا، بلکہ ایک نہایت غیر معروف گاؤں حمیمہ جو بنو امیہ کی عطا کردہ جاگیر اور دمشق اور مدینہ کے درمیان واقع تھا، باوجود دمشق سے قریب ہونے کے خلفائے بنو امیہ یا گورنران بنو امیہ کی توجہ سے محفوظ تھا، اپنی قیام گاہ اور مرکز سازش بنایا۔ علویوں کی کوششیں اور سازشیں چونکہ تشت
ازبام ہوتی تھی، لہٰذا وہ بار بار قتل ہوتے رہتے تھے، لیکن بنو امیہ اس قسم کی نقصانات سے محفوظ رہتے تھے اور ان کی سازش کی رفتار ترقی معتدل ہوتی تھی۔ اس رفتار ترقی میں بہت بڑی طاقت اس وقت پیدا ہو گئی جب محمد بن الحنفیہ کی جماعت تمام و باکمال بنو امیہ کے ساتھ شامل ہو کر ایک جماعت بن گئی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ بن علی بن ابی طالب کی سلیمان بن عبد الملک وغیرہ خلفائے بنو امیہ بہت عزت اور مدارت کیا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ سے ان کو بھی ہاشمی ہونے کے سبب تعصب تھا اور وہ دلی طور پر بنو امیہ کی حکومت ہٹانے اور بنو ہاشم کو برسر اقتدار لانے کے خواہاں تھے۔ ان کی کوشش صرف یہیں تک محدود تھی کہ وہ اپنے معتقدوں اور دوستوں میں جس کو اہل پاتے اپنے خیالات سے آگاہ فرما دیتے۔ اس قسم کے لوگ بھی ان کے تھوڑے نہیں بہت دستیاب ہو گئے تھے، جو عراق میں بھی تھے اور خراسان اور حجاز میں بھی تھے۔ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور بنو عباس کی خلافت قائم کرنے کی فکر میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد حکومت میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد سلیمان بن عبد الملک کے پاس دمشق گئے۔ وہاں سے واپسی میں وہ مقام حمیمہ علاقہ بلقاء میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس ٹھہرے۔ اتفاقاً وہ وہاں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ فوت ہوتے وقت انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصیت کی کہ تم خلافت اسلامیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن وہ تمام لوگ جو بنو ہاشم عبداللہ بن محمد کے معتقد اور ہمراز تھے، محمد علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت کرنے لگے۔ یعنی ابو ہاشم بن محمد نے اپنے تمام حقوق محمد بن علی عباسی کو حمیمہ میں فوت ہوتے وقت تفویض کر دیے، اور ان لوگوں کو جو ابو ہاشم کی خلافت کے لیے کوشش کر رہے تھے تاکیدی نصیحت کی کہ آئندہ محمد بن علی کے زیر فرمان کوشش کریں اور محمد بن علی کو اپنا پیشوا مانیں۔ علویوں کا ایک زبردست گروہ جب عباسیوں میں شامل ہو گیا تو عباسیوں نے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ باقاعدہ کوششیں شروع کی اور قریباً تمام طاقت سازش کنندوں کی عباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ محمد بن علی عباسی اپنی زبردست سازشی جماعت کے پیشوا تھے۔ جب ان کا انتقال 124 میں ہجری میں ہوا تو ان کے بیٹے امام ابراہیم ان کے جانشین ہوئے۔ امام ابراہیم نے اس سازش کو پہلے سے زیادہ وسیع اور باقاعدہ اصولوں پر قائم کر کے ہر ایک علاقہ کے لیے الگ الگ موضوع دائی مقرر کیے اور نہایت نظم و ترتیب کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام اور حجاز وغیرہ ممالک اسلامیہ میں اپنی تحریک کا ایک جال پھیلا دیا۔ امام ابراہیم کو خوش قسمتی سے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جس نے چل کر بہت جلد اس سازش کو کامیابی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمہ لے لیا تھا، اور وہ شخص تھا ابو مسلم خراسانی۔ امام ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو عراق اور خراسان کے تمام دعا کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا تھا کہ ابو مسلم کی ماتحتی میں کام کریں اور ابو مسلم کے ہر ایک حکم کو مانے۔ ابو مسلم کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہتی تھی اور وہ ابو مسلم کو اپنے ہر ایک منشا سے مطلع کرتے تھے۔ اس میں یہ فائدہ تھا کہ امام ابراہیم کو ہر ایک شخص سے خط و کتابت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جب امام ابراہیم کی وفات کے بعد ان کا جانشین عبداللہ صفاح ان کا بھائی ہوا، جو امام ابراہیم کی طرح ذی ہوش اور عقل مند تھا اور ابو مسلم کی قابلیت اور طاقت آخری نتائج پیدا کرنے والی تھی، ابو مسلم نے جلد خراسان میں طاقت اور قوت حاصل کرنی شروع کی۔ امام ابراہیم کی گرفتاری اور بنو امیہ کو اس عباسی تحریک کی واقفیت اس وقت ہوئی جب کہ ابو مسلم خراسان پر گویا مستولی ہو چکا تھا اور اس تحریک کے افشا ہونے کا مناسب وقت آ چکا تھا، لہٰذا عباسیوں کا کسی ناکامی اور نقصان کا سامنا نہ ہوا۔ جب ابو مسلم کو خراسان میں امام ابراہیم کی وفات کے بعد قوت و اقتدار حاصل ہونے لگا اور بنو امیہ کی خلافت کے برباد ہونے کی علامات نمایاں طور پر نظر آنے لگیں، تو بنی عباس اور علویوں کے خیر خواہوں اور ان سازشی کارروائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنے خاص سربآوردہ ممبروں کو بماہ ذی الحجہ سن 130 ہجری میں، جبکہ وہ تب بتقریب حج مکہ میں آئے ہوئے تھے، ایک مکان میں جمع کیا اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنو امیہ کی بربادی اور خلافت ان کے قبضے سے نکالنے کی کوشش بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہے، لہٰذا یہ طے ہو جانا چاہیے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اس مجلس میں ابو العباس عبداللہ صفاح کا بھائی ابو جعفر منصور بھی موجود تھا اور اولاد علی میں سے بھی چند حضرات تشریف رکھتے تھے۔ ابو جعفر منصور نے بلا توقف کہا کہ حضرت علی کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس نے اس بات کو پسند کیا اور اتفاق رائے سے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی المعروف بنفس زکیہ کو منتخب کیا۔ یہ نہایت ہی نازک موقع تھا کیونکہ بنو امیہ کی حکومت
حکومت کو مزحمل کرنے اور خراسان پر ابو مسلم کے قابض ہو جانے میں سب سے زیادہ اس بات کو دخل تھا کہ شیعان علی اور شیعان بنو عباس مل کر کام کرتے رہے اور متفقہ طاقت کے ساتھ مصروف عمل رہے۔ اگر اس مجلس میں بنو عباس اور علویوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا تو مکہ سے لے کر خراسان کے آخری سرے تک کے تمام علاقے میں اختلاف کی ایک ایسی صورت کے ساتھ لہر دوڑ جاتی کہ پھر اس کی روک تھام قابو سے باہر ہو جاتی اور بنو امیہ میں جو مردہ ہو چکی تھی اثر نو جان پڑ جاتی۔ مگر ابو جعفر منصور کی ہوشیاری اور دانائی نے اس موقع پر بڑا کام کیا اور شیعان علی پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے اور ان کی یہ تمام کوششیں عباسیوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔